تو اللہ کا قرضہ بھی بہرحال، نماز ایک قرض ہے آپ کے ذمے، جب آپ اسلام لے آئے تو وہ قرض ہو گئی، واجب ہو گئی. اب 20 سال کے بعد قضاء عمری اگر پڑھ رہے ہو تو جرم کر رہے ہو، جو وقت پر پڑھنے کی چیز تھی ٹال دی، اس جرم کی سزا تو توبہ سے معاف ہو جائے گی، مگر وہ قرضہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. قرضہ رہنا اصل ہے، ساقط ہونے کا جو دعویٰ کرے وہ مدعی ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرے. تو چونکہ میں بتا رہا ہوں آج کل علم میں گہرائی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، سرسری چیزیں چند ادھر سے پڑھ لی ادھر سے پڑھ لی اور مفتی بنے پھرتے ہیں، مجتہد بنے پھرتے ہیں. اسی وجہ سے چاروں ائمہ کے نزدیک قضاء عمری واجب ہے، کیونکہ وہ اصول فقہ جانتے تھے وہ. اور ایک اور اصول ہمیں نبی نے بتایا جو فقہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اخذ کیا ہے، الیقین لا یزول بالشک. یہ پوری دنیا کے میں یہ قانون اسی طرح چل رہا ہے، یقینی چیز شک سے زائل، بولو بھائی، نہیں ہو. اب میں اس کو مثال سے سمجھاؤں. دیکھو میں نے اصل کیا ہے، مدعی وہ ہوتا ہے جو اصل کے خلاف. زیادہ خشکی تو نہیں ہوگی آپ کہیں کیا پروفیسر بن کے بیٹھ گئے ہم لوگ. چند مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کے جو قوانین تھے وہی گوروں نے لیے ہیں. گوروں نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ ہم کیا تھے، میں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، پوری قوانین ہمارے لیے ہیں، پھر ان میں چینجنگ کی ہے انہوں نے. لیکن جو ان کو اسٹرکچر ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ مسلمان، کیونکہ اس سے پہلے کوئی نظیر ہی نہیں تھی اس کی نا. ریٹن لکھے ہوئے قوانین اس طرح سے مرتب تھے ہی نہیں دنیا میں، ریٹن فارم میں اتنے مرتب اور مہذب قوانین دنیا میں کسی کے پاس تھے ہی نہیں. تو وہ کیا، وہ تو اس لیے یہاں سے لیے ہیں، پھر اس میں چینجنگ ہوتے ہوتے آپ بہت تبدیلیاں کر لی ہیں، بالکل یہ ایک الگ رخ پہ چل پڑے. تو تہذیب دنیا کو سکھائی کس نے ہے؟ اسلام نے. ایک گورے نے تو یہاں تک لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ غلاظت اور گندگی کا ڈھیر. کیونکہ سب سے پہلے صفائی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کس نے کرایا؟ صفائی کے لفظ سے متعارف کس نے کروایا؟ اسلام نے. جب یہ متعارف ہو گیا پھر ایک چیز، ایک ٹریک پہ چل پڑتے ہیں تو کسی کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، کسی کی سلو ہوتی ہے. ٹریک پہ چلانے والا کون ہے؟ اسلام ہے. تو البقاء ما کان علی ما کان ایک اصول ہے فقہ کا، کہ جو چیز جیسے تھی ویسے ہی سمجھی جائے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ. تبھی کہتے ہیں نا عدالت میں شک کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ارے کوئی وکیل بیٹھا ہے، شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ہوگا. بھائی جس کے خلاف کیس ہے نا، اگر عدالت کے سامنے یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا، معمولی سا بھی شک پیدا ہو گیا، تو فائدہ کس کو جائے گا؟ شک کا، مجرم کو. سزا کیا ہو جائے گی؟ معطل. کیونکہ جرم کے ثبوت کے لیے یقین چاہیے. ذرا سا بھی شبہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہے الیقین لا یزول بالشک؟ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، کیونکہ اصل ہر آدمی میں یہ ہے کہ مجرم نہیں ہے، یہ یقینی چیز ہے. جرم کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. زنا کے لیے اسلام نے 4 گواہ رکھے ہیں. کیوں؟ اصل ہر شخص میں یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتا. جب تک اتنا پکا ڈھکا ثبوت نہیں ہوگا اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا. 2 گواہ رکھے. دوسرے جرائم کی نہیں، جرم کی نوعیت زیادہ تھی تو اس کے لیے قانون بھی کیا بنا دیا؟ سخت بنا دیا. تو یہ پورا قضا کا جو باب ہے، پورے جو ہماری عدالتی قوانین ہیں، یہ جو دنیا میں رائج ہیں، بیسک اس کی سب نے مسلمانوں سے لی ہیں. تو خیر، میں اس آغا خانی کے بتا رہا تھا، کئی سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا. اس نے کہا یار یہ جو لا ہے، یہ جو لکھا گیا اور اتنے ڈیبیٹ اس میں ذہین اور ان لوگوں کے دلائل، مثال کے طور پر میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو، اس سے پتہ چلے گا فقہا کی مینٹل اپروچ کیا تھی. فقہا میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. آج ہی ایک خاتون آئیں، وہ خود اسلام قبول کر لیا مگر شوہر آغا خانی ہے. تو ایسا ہوا ہے کئی دفعہ اسلامی تاریخ میں، بیوی نے اسلام قبول کیا مگر شوہر نے، بولو بھائی، نہیں کیا. اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا فقہا کا کہ بیوی جیسے ہی اسلام قبول کرے گی کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ دیکھو دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر کا نکاح
کیا خیال ہے بھائی؟ مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اگر دونوں مسلمان تھے اور ایک مرتد ہو جائے، ایک قادیانی ہو گیا یا ایک بالکل عیسائی ہو گیا یا کوئی بھی کافر ہو گیا، ہندو ہو گیا، تو فوراً نکاح کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. یہ سب فقہا کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ ابے اتفاقی ہے نا، بول لو نا بھائی، اتفاقی ہے یہ مسئلہ.